learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ النحل آیت 26۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً ان لوگوں نے خفیہ تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے، یعنی کفار قریش سے پہلے نمرود اور فرعون جیسے جابر بادشاہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چلیں۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ پہلے لوگوں نے بھی تکبر سے، رسولوں کی پیروی سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے چالیں چلیں، یعنی ہر دور میں لوگوں نے شرک کو قائم رکھنے اور گمراہ کرنے کی کوششیں کی۔ فآت اللہ، تو آیا اللہ، بنیانہم، ان کی عمارت کو، من القواعد، بنیادوں سے۔ قرآن پاک نے کفار کے پروپیگنڈے کو ایسی عمارت سے تشبیہ دی ہے کہ جس کی بنیادیں بھی ہیں، چھت اور اس کا ستون بھی ہے۔ وہ پروپیگنڈا اگرچہ بہت مضبوط اور پختہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکا۔ اللہ کے عذاب نے ان کے مکر و فریب کی عمارتوں کو بنیادوں اور جڑوں سے اکھاڑ پھینکا۔ فخرّ، تو گر پڑی، علیہم السقف، انہی پر چھت، من فوقہم، ان کے اوپر سے۔ اوپر سے چھت گرنے سے مراد مکمل تباہی ہے۔ یہ چھت پروپیگنڈے کی تھی اور ان کا پروپیگنڈا مکمل طور پر بے اثر ثابت ہوا، یعنی سازشوں کا تانا بانا بن کر انہوں نے جو مکر و فریب کی عمارت کھڑی کی تھی ان کے لیے ہی عذاب بن گئی، جس کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا گیا۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آیا ان پر عذاب، مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، جہاں سے وہ سوچتے نہیں تھے، یعنی مشرکین عرب سے پہلے چالے چلنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے مکر و فریب کو باطل کرنے کی بہترین مثال دی ہے۔ رسولوں کو جھٹلانے والوں نے خوب سوچ سمجھ کر جھٹلایا، انہوں نے حق کے مقابلے میں باطل کے اصول بنائے تھے، ان اصولوں کے مطابق وہ رسولوں کی دعوت کو جھٹلاتے تھے اور انبیاء کو تکلیفیں دینے کے لیے چالیں چلتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی چالیں انہی پر الٹ دی۔ فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری تدبیر اس کے کرنے والوں کے سوا کسی کو نہیں گھرتی تھی۔ سورہ فاطر 43۔ ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، یخزیہم، وہ ان کو رسوا کرے گا، ویقول، اور کہے گا، این شرکائی الذین، کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں، کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے شرمناک کام اور ان کی بے حیائیوں کو ظاہر کر دے گا، جسے وہ سخت ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کی خاطر تم نے مومنوں سے جھگڑے کیے، ان سے جنگیں کی؟ جب اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کرے گا تو ان کے پاس اپنی گمراہی کے اقرار اور اپنی دشمنی کے اعتراف کے سوا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ سو بس وہ کہیں گے، دلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہ سب غائب ہو گئے اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ انکار کرنے والے تھے۔ سورہ الاعراف 37۔ قال الذین اوتوا العلم، جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے، ان الخزی اليوم والسوء، یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی، علی الکافرین، کافروں پر ہے۔ اس آیت میں اہل علم کی فضیلت کا بیان ہے کہ وہ اس دنیا میں حق بولتے ہیں اور اس روز بھی حق بات ہی کہیں گے جس روز گواہ کھڑے ہوں گے، اور ان کی بات اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے نزدیک قابل اعتبار ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ سب اگلے اور پچھلے لوگوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا تو ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔ صحیح بخاری 3188۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پاس چلا جائے، لہٰذا ان میں سے بعض سورج کے پاس چلے جائیں گے، بعض چاند کے پاس چلے جائیں گے اور بعض اپنے باطل معبودوں کے پاس۔ صحیح بخاری 806۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جنہیں فوت کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، جبکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جب ان پر موت کا وقت آئے گا تو فرشتے اس حال میں ان کی جان قبض کر رہے ہوں گے کہ ان کا ظلم اور ان کی گمراہی اپنے عروج پر ہوگی، اور ظالم لوگ جس طرح وہاں مختلف قسم کے عذاب اور رسوائی سے دوچار ہوں گے وہ معلوم ہو جائے گا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک کر کے اور نافرمانیاں کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوں گے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، یعنی موت کے وقت مشرک اپنی فرما برداری کا اظہار کریں گے اور ان معبودوں کا انکار کریں گے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں برے کام نہیں کیا کرتے تھے،
بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بما کنتم تعملون، جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں جواب دیں گے کہ کیوں نہیں، یقیناً اللہ جاننے والا ہے جو بھی تم نے کیا، تمہارے انکار کرنے کا اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کا یہ حال قیامت کے بعض مقامات پر ہوگا، وہ یہ گمان کرتے ہوئے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا انکار کریں گے کہ ان کا یہ انکار شاید ان کو کوئی فائدہ دے گا، مگر جب ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے اور ان کے اعمال لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے تو وہ اعتراف کر لیں گے، اس لیے وہ اس وقت تک جہنم میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کر لیں گے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، پھر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان کی موت کے وقت ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کے جسموں سے ان کی روحوں کو جوڑ کر انہیں عذاب دیا جاتا ہے، صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، پھر قیامت کے دن انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، سورہ الاعلیٰ آیت 13۔ فَلَبِئْسَ، البتہ کتنا برا ہے، مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ، یعنی جہنم کی آگ جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں تکبر سے مراد ایمان اور عبادت کے معاملے میں تکبر ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یقیناً یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے، سورہ صافات 35۔ تکبر کرنے والوں کو اپنی غلطی کا احساس موت کے وقت ہوگا کہ ہم جن کے مقابلے میں بڑے بن رہے تھے ہمارا ان سے مقابلہ نہیں تھا بلکہ رب سے تھا، اس وقت انہیں سمجھ آئے گی کہ دعوت حق کا معاملہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا، اور اللہ سے ڈر جانے والوں سے کہا گیا ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قولوا خیرا، وہ کہتے ہیں خیر۔ اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کے قول کا ذکر فرمایا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے شرک نہیں کیا، نہ اس کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسولوں کی فرما برداری کی اور جنہوں نے شیطان کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو بچایا۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب نے تم پر کیا اتارا ہے، وہ جواب دیں گے کہ بہترین چیز، بڑی خیر و برکت، بڑی عظیم نعمت، مراد ہے کہ قرآن جو خود بھی خیر ہے اور خیر کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اہل تقوی قرآن جیسی عظیم نعمت کو قبول کرتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ للذین احسنوا، ان کے لیے جنہوں نے اچھا کیا، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پیروی کی اور اللہ کے لیے ہی عبادت کو خالص کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بلایا اور انہیں اس کی رغبت دلائی، وہ اپنی ذات کے لیے اور دوسروں کے لیے احسن کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے دنیا میں پاک زندگی، عزت اور برکت ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بہترین ہے، وَلَنِعْمَ، اور البتہ کتنا اچھا ہے، دار المتقین، گھر متقین کا۔ آخرت کا گھر دنیا کے گھر اور اس میں موجود لذتوں سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی نعمتیں بہت کم، مختلف قسم کی آفات سے گھری ہوئی اور آخر کار ختم ہو جانے والی ہیں، جبکہ اس کے برعکس آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی تعریف کی ہے جس پہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، یعنی جنت دار السلام ہے، متقیوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے عذاب کے خوف سے ان کاموں سے رک جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔